آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے بھارت چھوڑو تحریک کے 83 سال پورے ہونے کے موقع پر مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ بہتر سڑکوں سے اس سال کے آخر تک لاجسٹکس پر آنے والی لاگت میں 9% تک کمی آ جائے گی۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ شہر کو قبضے میں لینے کی وزیر اعظم نتن یاہو کی تحریک کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے جنگ ختم کرنے کے 5 نکاتی منصوبے کو منظور کر لیا ہے۔ کینیڈین اوپن ٹینس میں جواں سال وکٹوریا مبوکو نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں 4 مرتبہ کی چیمپئن ناؤمی اوساکا کو ہرا دیا ہے۔ اس طرح یہ ان کا WTA 1000 کا پہلا خطاب ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جب کارروائی 12 بجے پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے ایک بار پھر بہار میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ صدر نشین گھنشیام تیواری نے وقفہ سوالات کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نعرے بازی کرتے رہے۔ شور و غل کے دوران صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ اب یہ کارروائی 11 اگست کو پھر شروع ہوگی۔ اس سے پہلے جب راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کی طرف سے ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے بھارت چھوڑو تحریک کے دوران آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ نائب چیئرمین ہری ونش نے کہا ہے کہ کل 9 اگست ہے جب تاریخی بھارت چھوڑو تحریک کا 83واں سال پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک 1942 میں مہاتما گاندھی نے شروع کی تھی، جو برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی کے خاتمے کے لیے ایک فیصلہ کن اور طاقتور آواز تھی۔ Honorable members, tomorrow, that is 9th of August 2025, is the 83rd anniversary of the historic Quit India movement, a defining moment in our nation's relentless struggle for independence. The Quit India movement marked a decisive and powerful call for an end to British colonial rule. We pay our respectful homage to the countless freedom fighters, both known and unknown, who endured immense hardships and made supreme sacrifices for the cause of the nation's liberty and dignity. نائب چیئرمین نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے مختلف معاملات پر کارروائی معطل کرنے کے 20 نوٹس موصول ہوئے تھے، لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کی کارروائی چلنے دیں۔ ہری ونش نے کہا کہ راجیہ سبھا لگاتار رخنہ اندازی کے سبب 56 گھنٹے سے زیادہ وقت ضائع کر چکا ہے۔ جب ہنگامہ جاری رہا تو نائب چیئرمین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا کی کارروائی بھی مختلف معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے شور و غل کی وجہ سے دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ جب ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کیے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے SIR پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج شروع کر دیا۔ کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ حکومت کھادوں کی اسمگلنگ اور ان کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے تئیں پرعزم ہے۔ آج لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ کھاد ایک لازمی اشیاء کے طور پر قرار دی گئی ہے اور فرٹیلائزر کنٹرول آرڈر FCO 1985 اور کھاد کی نقل و حمل کے کنٹرول کے حکم 1973 کے تحت نوٹیفائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرکاروں کو FCO کے تحت اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کھادوں کی بلیک مارکیٹنگ، اس کی اسمگلنگ کو روکیں اور ایسے کسی بھی شخص یا کھاد بنانے والی کمپنی کے خلاف تادیبی کارروائی کریں جو لازمی اشیاء کے قانون 1955 اور FCO کی خلاف ورزی کر کے اس طرح کی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج دوپہر بہار کے سیتامڑھی ضلع میں پنورا دھام میں دیوی سیتا کے ایک عظیم الشان مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ مندر کے بھومی پوجن کی یہ تقریب وید منتروں کے جاپ کے دوران منعقد کی جائے گی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو امرتسر اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ٹرین سروس کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جموں ریلوے ڈویژن کے ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ ٹرین منگل کو چھوڑ کر ہفتے میں 6 دن چلے گی۔ ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ شمالی ریلوے نے آج سامان کی نقل و حمل کے لیے کشمیر وادی میں اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کھول دیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ اننت ناگ اسٹیشن کو اب سامان سے متعلق معاملات سے نمٹنے کے لیے تمام سہولیات سے لیس کر دیا گیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی کی طرف سے کیے گئے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جو انہوں نے چناؤ فہرستوں میں مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کے بارے میں کیے تھے۔ ایک سوشل میڈیا فیکٹ چیک میں کمیشن نے ان الزامات کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کن قرار دیا ہے کہ اگر جناب گاندھی کا خیال ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انتخابی ضابطوں کے مطابق اعلامیے یا حلف نامے پر دستخط کریں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپوزیشن رہنما اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تو وہ بے تکے نتیجے نکالنا اور ملک کے عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت کی لاجسٹکس لاگت میں اس سال کے آخر تک 9% تک کی کمی آ جائے گی۔ آج نئی دلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جس کا اہتمام ایک پرائیویٹ نیوز چینل نے کیا تھا، جناب گڈکری نے لاگت میں اس کمی کا سہرا ملک کے سڑک کے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ بہتری کو دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ لاجسٹکس پر آنے والی لاگت میں اس کمی سے ملک کے برآمداتی شعبے کو ایک بڑا فروغ حاصل ہوگا اور ممکن ہے کہ برآمدات میں 1.5 گنا کا اضافہ ہو جائے۔ اس سال دسمبر جب پورا ہوگا اس کے پہلے ہماری لاجسٹک کاسٹ سنگل ڈیجٹ یعنی 9% پہ ہوں گی۔ ابھی کرلوسکر نے آلریڈی 0% انٹرسٹ پہ لون دیں گے۔ پورٹ کو کم کرنا ہے اور انڈین فیول جو ہے ہماری جو پردوشن سے مکت ہے اس کو پرائرٹی دینی ہے۔ جناب گڈکری نے یہ بھی کہا کہ زراعت اور اس سے متعلقہ شعبے کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے کی ترقی سے GDP میں خاطر خواہ تعاون حاصل ہوگا۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار نے کہا ہے کہ رکشا بندھن کا تہوار بھائی اور بہن کے درمیان ایک مقدس رشتے کا جشن ہے۔ انہوں نے رکشا سوتر کے حفاظتی دھاگے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے نئی دلی میں نشہ مکت بھارت ابھیان NMBA کے 5 سال پورے ہونے کے موقع پر اظہار خیال کیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولا مدورو کی گرفتاری کے لیے اطلاع دینے والے شخص کو دیے جانے والے انعام کی رقم کو 2 گنا کر کے $5 کروڑ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی سلامتی سے متعلق کابینہ نے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے 5 اصولوں کو بھی منظوری دی ہے، جن میں حماس کو غیر مسلح کرنا، زندہ یا مردہ یرغمال بنائے گئے سبھی افراد کی واپسی، غزہ سے افواج کو ہٹانا، غزہ میں اسرائیل کا سیکیورٹی کنٹرول اور ایک سول انتظامیہ قائم کرنا شامل ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کرے گی، جبکہ لڑائی والے حصوں کے باہر شہری آبادی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد تقسیم کرے گی۔ ٹینس میں کینیڈا کی وائلڈ کارڈ وکٹوریا مبوکو نے کینیڈا اوپن میں اپنی سرزمین پر اپنے پہلے WTA 1000 خطاب جیتنے کے لیے 4 بار کی گرینڈ سلیم چیمپئن نومی اوساکا کو 2-6, 6-4 اور 6-1 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف سے مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے بھارت چھوڑو تحریک کے 83 سال پورے ہونے کے موقع پر مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ بہتر سڑکوں سے اس سال کے آخر تک لاجسٹکس پر آنے والی لاگت میں 9% تک کمی آ جائے گی۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ شہر کو قبضے میں لینے کی وزیر اعظم نتنیاہو کی تحریک کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے جنگ ختم کرنے کے 5 نکاتی منصوبے کو منظور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔